قربانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور کی قربانی نہیں کی، بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کیا۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا فوراً بلا چوں چرا تعمیل کی۔ جان، مال، وطن، والدین، پیاری اولاد اور بیوی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان فرما دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا اور اللہ کا جو حکم سامنے آئے اس پر عمل کریں۔ اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ، خاندان، عزیز و احباب اور کسی بھی چیز کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ قربانی کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ اگر کوئی شخص قربانی تو کرتا ہے مگر گناہوں کو چھوڑنے اور نفس پر کنٹرول کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی قربانی کا وجود تو ادا ہو جائے گا مگر قربانی کی حقیقت اور روح سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اس لیے قربانی کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے نفس اور گناہوں پر گرفت اور کنٹرول کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رہنی چاہیے۔ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔